شرجیل رضی اللہ عنہ کے اعصاب پر بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا۔ انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرجیل رضی اللہ عنہ اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے چند 100 سواروں کو الگ کر کے پہلوؤں سے رومیوں پر ایک زوردار حملہ بولا۔ کچھ تو اس حملے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ پیچھے جانے کی بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جاتے غائب ہو گئے۔ رومی جس دروازے سے بھی باہر آئے تھے وہ لاشیں زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ سب سے بڑا حملہ توما نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی تو رومی ایسے حملے پھر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کی نفری پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب تو آدھی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ سالار معظم، ایک آدمی نے کہا، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ شہریوں میں جو بے چینی اور بدامنی پھیل چکی ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے۔ ایک اور نے کہا، فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ خود بھی زخمی ہیں۔ خطرہ یہ بھی ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ توما جابر قسم کا سالار تھا، اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہر کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توما تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ میں صلح کر لوں گا، لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہیں، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیوں، شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرقس تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 15 ستمبر 634 کا واقعہ ہے۔ 15 ستمبر 634 کی رات تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرقس بتاتا ہے۔ وہ قلعے سے نہیں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر قلعے کے اندر ہی سے آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ ایک جوان سال آدمی تھا، خوب رو اور پھرتیلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے 2 محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر اڑسا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ اس سے لے کر اسے خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دیں۔ سالار اعلیٰ،
سالار اعلیٰ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس جوان سال آدمی نے کہا، میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرقس ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے جوان خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دو؟ مقصد میرا ذاتی ہے۔ یونس ابن مرقس نے کہا، اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، پھر دمشق آپ کا ہوگا، تو قلعے سے نکلا کیسے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ میں باب الشرک کے قریب فصیل سے رسہ لٹکا کر اترا ہوں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، میرے آنے کا مقصد بھی سن لے سالار اعلیٰ۔ دمشق میں یونانیوں کے 3-4 خاندان آباد ہیں۔ ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں۔ آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ اتنے میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد ہی لڑکی کو میرے حوالے کریں گے۔ سالار اعلیٰ، میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ کی فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کے دفاع میں لگا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں شادی کی تقریب مناؤ، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا جو تو کہنے آیا ہے؟ اگر تو یہاں کسی اور نیت سے آیا ہے تو تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا؟ ابن ولید، یونس ابن مرقس نے آہ لے کر کہا، کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جرت کر سکتا ہے، جس نے سلطنت روم جیسے عظیم اور جابر سلطنت کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالا ہے؟ اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچ کہ میں رومی نہیں یونانی ہوں، مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے اور تجھے دمشق۔ راز کی بات یہ ہے کہ 3-4 دن لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ دمشق کا سالار توما زخمی ہے، یونس ابن مرقس نے جواب دیا، لیکن لڑائی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار توما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کرے۔ شہر میں اناج کی قلت قحط کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمند پھینکنے کی موزوں جگہ بتا دوں گا۔ آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھائیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ رلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائی کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسی حالت میں دمشق والوں کو ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھیں، قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے۔ وہاں تو قحط اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کی بے شمار نفری ماری جا چکی تھی، لاشیں باہر گل سڑ رہی تھیں اور زخمی اندر کراہ رہے تھے۔ ان کی حالت میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک یورپی مورخ ہنری سمتھ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔
مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ ہلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد رضی اللہ عنہ کا عزم تھا اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرکز کے متعلق تمام مورخ متفق ہیں۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو قائل کر دیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرکز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ یونس ابن مرکز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک جشن یا تقریب منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد رضی اللہ عنہ اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے تعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے اور پورا زور لگا لیا تھا، مگر صرف جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کے قتل عام سے بچانا چاہتا تھا۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد ابن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ بھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا اسلام قبول کرو۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ توما نے کہا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ یہودی مشیر نے کہا۔ توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے، مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے۔ دوسرے یہودی نے کہا، ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں، ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصراً اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے، اسے اس کے مال و اسباب اور عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ شہر کے اس دروازے باب جابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے، جو اس دروازے باب الشرک بالمقابل تھا۔ دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ توما آسانی سے اپنے الچی ابو عبیدہ کے پاس بھیج سکتا تھا،
توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی، جس رات یونس ابن مرکز خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا آقا رضی اللہ عنہ اور ایک بڑے بہادر مجاہد مذعور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب الشرک سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسے تھے، دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہد تھے۔ یونس ابن مرکز خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ بتائی تھی، وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ وہ سپہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بددلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی۔ دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی۔ کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے۔ ان کے پیچھے کعکا رضی اللہ عنہ اور مذعور اوپر گئے۔ اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا۔ شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ یونس ابن مرکز انہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ 2-3 رسے باندھ کر نیچے لٹکا دیے، جو وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رسوں سے اوپر چلے گئے۔ یونس ابن مرکز بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا گائیڈ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جانبازوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اگر اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیں، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہر کام خاموشی سے کرنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کعکا رضی اللہ عنہ اور مذعور کو اپنے ساتھ رکھا اور 50 جانبازوں میں سے باقی کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے، انہیں کسی کی باتیں سنائی دیں۔ رومی سپاہی یونس ابن مرکز نے خالد رضی اللہ عنہ کے کان میں سرگوشی کی، میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، انہیں ان کی زبان میں رعب سے کہو کہ جلدی چلو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یونس ابن مرکز سے کہا اور اپنے جانبازوں سے کہا، تلواریں نکال لو اور اتنی تیزی سے وار کرنے ہیں کہ رومیوں کو منہ سے کوئی آواز نکالنے کی مہلت نہ ملے۔ یونس ابن مرکز نے فوجی افسروں کی طرح بڑے رعب سے رومی سپاہیوں کو بلایا۔ ان کے آنے تک خالد رضی اللہ عنہ کے جانباز گھیرے کی ترتیب میں ہو گئے۔ رومی سپاہی کم و بیش 40 تھے۔ وہ دوڑے آئے۔ رات کا وقت تھا۔ چاند آدھی رات کے لگ بھگ افق سے اٹھتا تھا جب رومی سپاہی آ رہے تھے۔ اس وقت چاند شہر کی فصیل سے اوپر آ گیا تھا۔ رومی سپاہی خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کو اپنے آدمی سمجھے ہوں گے۔ وہ قریب آئے تو مسلمان جانباز سواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے 7-8 نے تلواریں نکالیں اور مقابلے کی کوشش کی، لیکن مارے گئے، مگر خاموشی ٹوٹ گئی۔ 2-3 رومی سپاہیوں نے زخمی ہوتے ہی بڑی اونچی آواز میں شور برپا کیا، مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں۔